لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذر المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره فإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وآل محمد. حضرت محترم آپ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے خانہ خدا میں اعتکاف کا پروگرام بنایا اور کم از کم 3 دن کے لیے معتکف ہوئے. اعتکاف کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بات چیت ہو چکی ہوگی، اس کی اہمیت سے آپ واقف ہیں. میرا موضوع یہ ہے کہ اس نظام ولایت فقیہ کے ثمرات جو گزشتہ 40-42 سالوں میں امت مسلمہ کے سامنے آئے ہیں وہ کیا ہیں. مکتب تشیع میں جس کانسیپٹ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ ہے ولایت کا تصور. مکتب تشیع میں ولایت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ آپ اس مکتب کو مکتب ولایت بھی کہہ سکتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں ولایت تو اس کا معنی وہ ہے کہ جو قرآن کریم میں آیہ ولایت کے اندر تصور پیش کیا گیا. آیہ ولایت جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، آیت نمبر 55، جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی، انما ولیکم، بے شک تمہارا ولی صرف اور صرف وہ ہے. انما جب لگ جاتا ہے تو ترجمہ اس طرح کرتے ہیں، صرف اور صرف وہ ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بے معنی سرپرست، تمہارا سرپرست صرف اللہ ہے. وہ رسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، ایمان والوں میں سے نماز قائم کرنے والے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں. وہم راکعون، حالت رکوع میں. اور حالت رکوع میں زکوٰۃ آپ کو معلوم ہے کہ کسی نے نہیں دی سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. تو اب اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور دیکھو یہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. چونکہ اس کے اندر خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور امام کی ولایت بیان ہوئی ہے، اس لیے اس آیت کو ہم کہتے ہیں آیہ ولایت. اور ہر شیعہ کو یہ آیت یاد ہونی چاہیے، یاد ہوگی. اور یہ بات بھی کہ حالت رکوع میں مولا علی نے زکوٰۃ دی ہے، سنی کتابوں کے اندر بھی ہے، شیعہ کتابوں کے اندر تو ہے ہی. تو ہمارا جو ولایت کا تصور ہے وہ یہ
خدا کی ولایت، رسول کی ولایت، امام کی ولایت۔ تو ہمارے یہاں جو ولایت ہے وہ اصل میں ایک لیجیٹیمیسی کا نام ہے، ایک قانونی حیثیت، شرعی حیثیت کا نام ہے۔ ہم کسی کو بھی مانیں گے، کسی کی اتھارٹی کو قبول کریں گے اس وقت جب اس کی لیجیٹیمیسی ثابت ہوگی۔ لہذا ہمارے نزدیک جو اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے، اسلام ایک نظام زندگی ہے، اس کا سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، عبادی نظام بھی ہے، خانوادگی کا نظام بھی ہے، ایک پورا نظام زندگی ہے۔ تو ہم اسلام کے سیاسی نظام کی جب بات کرتے ہیں تو اس نظام کو قبول کریں گے جس کے اندر ولایت ثابت ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جب پیغمبر اکرم تشریف لے گئے مدینہ، آپ نے جا کے وہاں پر ایک اسلامی حکومت قائم کی، ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا مدینہ میں، تو کیا وہاں یہ سوال ہوا کہ اس مدنی ریاست کا ہیڈ کون بنے گا اور کیسے بنے گا؟ اس کے لیے کوئی الیکشن ہوگا، سلیکشن ہوگا، نومینیشن ہوگی، کیا ہوگا؟ تو ایسا کوئی سوال اٹھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں۔ جب اللہ کے رسول موجود ہیں تو اللہ کی طرف سے صاحب ولایت وہ ہیں، ان کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ کسی اور کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت ایگزیکیوٹ کرے، کسی اور کو یہ اختیار ہی نہیں ہوگا۔ یہ تصور ہمارا پیغمبر اکرم کے رحلت کے بعد ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اس معاشرے میں صاحب ولایت کون ہے؟ علی علیہ السلام، جن کا اعلان بارہا ہو چکا ہے، غدیر میں سب سے بڑا اعلان ہوا ہے۔ اب جس معاشرے کے اندر علی علیہ السلام موجود ہوں، اس معاشرے کے اندر کسی الیکشن، کسی سلیکشن، کسی نومینیشن کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور ایسی کوئی بھی اگر ایکٹیویٹی ہوگی تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے وہ اللیجیٹیمیٹ ہوگی، اللیگل ہوگی، اس کی قانونی حیثیت، اس کی شرعی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب ولایت موجود۔ اور یہی تصور ہمارا تمام ائمہ طاہرین کے بارے میں، بلکہ امامت کی بحث میں تو ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ امام کہتے ہی اس کو ہیں۔ یہ لفظ امام ہے، امام کی جو اصطلاح ہے اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ امام وہ ہے جو اس روئے زمین پر احکام الہی کو نافذ کرے، اس کو کہتے ہیں امام۔ اگر صرف پہنچائے تو وہ نبی ہے، اگر وہاں سے ریسیو بھی کرے اور آگے ڈیلیور بھی کرے تو وہ رسول ہے۔ اور وہ جو نہ صرف پہنچائے بلکہ معاشرے میں قوانین الہیہ کا نفاذ بھی کرے، وہ اصل میں کہلاتا ہے امام، خواہ وہ انبیاء میں امام ہو یا ائمہ طاہرین ہو۔ اگر وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا، یہ امام کون سے امام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں، صاحب شریعت بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، پھر بھی اللہ نے کہا ہم نے آپ کو امام بنایا۔ تو کسی بڑا ٹاسک دیا ہے نا ان کو، اس سے کسی بڑے عہدے پہ فائز کیا۔ وہ بڑا عہدہ کیا ہے؟ وہ بڑا عہدہ یہ کہ اب تک آپ کا کام صرف یہ تھا کہ پہنچانا، اب آپ کا کام یہ بھی ہے کہ اس امت کی قیادت کرنا، رہبریت کرنا، امام یعنی لیڈرشپ کرنا، اور ایک ایسا معاشرہ اسٹیبلش کرنا کہ جو قوانین الہیہ پر مشتمل ہے۔ تو جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں ان سب کے متعلق ہمارا تصور یہی ہے کہ وہ امام ہیں، یعنی خدا کی طرف سے وہی آتھورائز ہیں کہ قوانین الہیہ کا نفاذ کریں۔ ان کی موجودگی میں کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو وہ اللیجیٹیمیٹ ہوگا، منیمم اگر ہم کہیں تو وہ اللیجیٹیمیٹ ہوگا۔ اور تمام ائمہ کے لیے ہمارا تصور یہی ہے۔ اچھا، یہ بات صرف ہم نہیں، یہ بات جو ہے وہ ظالم حکمران بھی جانتے تھے، یہ بات
ظالم حکمران بھی جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین کے بارے میں جو باتیں عام طور پہ ہم لوگ کرتے ہیں، ان کا علم، ان کا تقوی اور ان کی عطا و بخشش اور وغیرہ وغیرہ، ان کی عبادت، تو اگر صرف یہ چیزیں ان کے اندر ہوں تو ظالم حکمران ان کے در پہ کیوں ہوتے تھے؟ اگر ایسا کوئی انسان آج بھی معاشرے میں ہو کہ جو بہت متقی ہو، بہت صاحب علم ہو، بہت عطا و بخشش کرنے والا ہو، تو حکمران ان کے مخالف ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. حکمران تو ان کے پاس جا کے دعائیں لیتے ہیں، وہ بھی ہر ایک کو دعا دے دیتے ہیں. پھر ائمہ طاہرین کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ ان کو قید میں رکھا جاتا تھا، ان کو زہر دے دیا جاتا تھا، ان کو قتل کر دیا جاتا تھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم حکمران بھی جانتے تھے کہ اصل میں ضروریت پیغمبر یہ ہے اور یہ آتھورائز ہے. اب اس کے کئی واقعات ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے ان کو دہرانے کا، کہ ہارون رشید نے بھی اعتراف کیا کہ جس سیٹ پر میں بیٹھا ہوں اس کی اصل حقدار یہ ہے. یعنی ہارون رشید جانتا تھا، تو ظالم حکمران بھی اس چیز کو جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ائمہ طاہرین کھل کے ساری ایکٹیویٹیز کریں، کیونکہ جب بھی یہ موقع ملے گا ان کو، جب بھی امت ان کا ساتھ دے گی، تو یہ اس الہی ذمہ داری کو جو خدا کی طرف سے ان کے اوپر عائد کی گئی ہے اس کو یقیناً ایگزیکیوٹ کریں گے. اچھا، اب آئیے زمانہ غیبت پہ. کہ زمانہ غیبت میں ظاہر ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے امت کا جو براہ راست رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا. غیبت صغریٰ میں پہلے تو رابطہ تھا، وہ جو نواب اربعہ تھے امام کے نائبین خاص، ان کے ذریعے تھا کہ چلو بھائی خط و کتابت کے ذریعے امام سے رابطہ ہو جاتا. غیبت صغریٰ میں وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. تو یہاں پر شیعوں کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ شیعوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان کو لک آفٹر کون کرے گا؟ فقہی مسائل کا مسئلہ نہیں ہے. ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ وہ شریعت کی تشریح، احکام میں فقہ، حلال و حرام، اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو زمانہ حضور امام میں جب امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان موجود تھے، اس وقت بھی فقہا سے رجوع کرتے تھے. امام سے بھی رجوع کرتے تھے، یا مختلف شہروں میں امام کے شاگرد، امام کے اصحاب، کچھ آتھورائزڈ لوگ تھے جن کا نام امام ریکمینڈ کیا کرتے تھے کہ ان سے جا کے احکام لے لیا کرو، محمد ابن مسلم سے لے لیا کرو، زکریا ابن اعظم سے لے لیا کرو. تو وہ جو لوگ تھے ان سے جا کے احکام لیا کرتے تھے. فقہا سے رجوع کرنا یہ کامن پریکٹس تھی، کیونکہ ظاہر امام تو ہر جگہ نہیں ہوتے تھے، اور اکثر امام بعض اوقات قید خانے میں بھی ہوتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال قید خانے میں رہے. تو امت کا رابطہ کن سے تھا؟ انہی لوگوں سے تھا. تو احکام میں الہی کا معاملہ نہیں تھا، وہ تو فقہا سے حضور امام میں بھی لوگ لے لیا کرتے تھے، اور غیبت امام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ لیڈرشپ کا کیا ہو. اور پھر یہاں پر امام زمانہ کا وہ جو توقیہ مبارک ہے وہ اصل میں ایک گائیڈ لائن ہے. فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثٍ. کہ حوادث واقعہ کا مطلب ہے ڈے ٹو ڈے ہونے والے انسیڈنٹس. حوادث واقعہ کا مطلب یہ احکام شرعی نہیں، یہ تو آلریڈی پتہ تھا کہ اس میں علماء کو رجوع کرنا ہے. زمانہ غیبت صغریٰ میں بھی علماء تھے. زمانہ غیبت صغریٰ میں جہاں نائبین خاص تھے وہیں فقہا بھی موجود تھے، محدثین بھی موجود تھے، مفسرین بھی موجود تھے. کئی تفسیریں زمانہ غیبت صغریٰ میں کمپائل ہوئی ہیں. اصول کافی زمانہ غیبت صغریٰ میں کمپائل ہوئی ہے. ایک دو فقہا کا نام بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ابن جنید اسکافی، ابن ابی عقیل عمانی زمانہ غیبت صغریٰ کے فقہا ہیں. تو فقہا اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، محدثین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، مفسرین اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور جو امام کے نائبین خاص ہیں وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اس طرح کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن جب اس کے بعد کا زمانہ آنے والا تھا، ابھی آیا نہیں ہے، زمانہ غیبت صغریٰ کی توقیات ہیں نا ساری، تو اس سے پہلے یہ سوال سامنے آ گیا کہ
اس امت کی لیڈرشپ کا کیا ہوگا؟ تو یہاں پر امام کی طرف سے یہ گائیڈ لائن آئی، اور پھر اسی کے مطابق آپ اگر دیکھیں گے تو مختلف ادوار میں شیعوں میں ایسے بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے کہ جنہوں نے علمی کام تو کیا ہی، ظاہر ہے کہ فقیہ ہیں وہ علمی کام تو کریں گے وہ، اس کے ساتھ ساتھ شیعوں کی قیادت بھی کی، پولیٹیکل ایک لیڈرشپ بھی کا رول پلے کیا۔ اور چونکہ فقہا ایک دور میں بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے آج بھی بہت سارے فقہا ہیں الحمدللہ، جتنے بھی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اگر فرض کریں کہ آپ کے شہر میں دل کے امراض کے ماہرین 100 ہوں تو آپ کہیں گے اچھی بات ہے، اگر 200 ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے اور اچھی بات ہے، اتنے مریض ہیں یہاں پر 200 بھی کم ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ کے ماہرین اگر زیادہ ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اندر 800 پروفیسر ہے، اچھی بات ہے، 1600 ہوں تو اور اچھی بات ہے، اور بڑی یونیورسٹی ہوگی وہ۔ لیکن وائس چانسلر ایک ہوگا، اگر وائس چانسلر 2 ہو تو پھر تو یونیورسٹی نہیں چل سکتی، ٹھیک ہے؟ تو پروفیسر جتنے ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وائس چانسلر کو ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وائس چانسلر جو ہے وہ اصل میں اس یونیورسٹی کا لیڈر ہے، اور وہ اس کو ایڈمنسٹریٹیولی رن کرے گا، اس کے انتظامات کو چلائے گا۔ تو ہر دور میں بہت سارے فقہا رہے ہیں، آج بھی بہت سارے الحمدللہ، لیکن پولیٹیکل رول پلے کرنے والا فقیہ جو ہے وہ ایک ہوگا، ٹھیک ہے؟ تمہارے بہت بڑے بڑے فقہا گزرے، ایسے شیخ مفید تھے اپنے زمانے میں، پھر شیخ طوسی آ گئے، سید مرتضیٰ آ گئے پہلے، پھر شیخ طوسی آ گئے۔ تو فقہا ہے یہ شیعوں کے لیے ایک لیڈرشپ پرووائڈ کیا کرتے ہیں، اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس حکومت بھی تھی؟ کیا انہوں نے کبھی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، انہوں نے حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ماحول ہی نہیں تھا کہ حکومت قائم کر سکتے۔ دیکھیں، حکومت تو امام علی نے قائم کی، اس کے بعد 6 مہینے امام حسن کی حکومت رہی، اس کے بعد کسی امام کی حکومت رہی نہیں، رہی نا؟ کیوں نہیں رہی؟ کیا انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی؟ حکومت اس وقت قائم ہوتی ہے، قوانین کا نفاذ معاشرے پر اس وقت ہوتا ہے جب امت ساتھ دے۔ امت ساتھ نہیں رہے گی تو یہ کام نہیں ہوگا۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد امت نے امام علی کا ساتھ نہیں دیا، تو علی علیہ السلام جیسے لیڈر کو بھی 25 سال تک گھر میں بیٹھنا پڑا۔ 25 سال کے بعد یہ امت آئی، خود چل کے آئی، اور اسی حکومت اور خلافت کو پلیٹ پہ رکھ کے لے کر آئی، پلیز آپ ایکسیپٹ کر لیں۔ تو جب امت نے ساتھ دیا تو آپ نے یہ کام کیا۔ باقی ائمہ تارین تو موجود تھے، لیکن امت آئی، امت نہیں آئی۔ تو یہی آج کے دور میں بھی ہوگا، ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا کہ جن نبیوں کا ساتھ امت نے دیا کہ آپ اس معاشرے کے اندر اللہ کے نظام کو نافذ کریں، انہوں نے کام کیا، اور جب امت نے ساتھ نہیں دیا تو وہ نہیں کیا انہوں نے۔ کیونکہ کوئی بھی نظام کسی بھی معاشرے میں، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ کسی بھی معاشرے میں کوئی بھی نظام اگر لوگوں کی مرضی کے بغیر نافذ کیا جائے، چاہے وہ اسلام کا نظام کیوں نہ ہو، کسی بھی معاشرے میں اگر لوگوں کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نظام نافذ کیا جائے تو وہ جبر کا نظام کہلائے گا، کہ آپ بائی فورس کسی کے اوپر کوئی قانون اپلائی کریں۔ ہاں، لوگ جب والنٹریلی تیار ہوں تو پھر آپ اپلائی کریں۔ امام خمینی 17 سال جلا وطنی کے بعد واپس آئے تو شاہ بھاگ چکا تھا۔ امام خمینی آئے، شاہ ایک دن پہلے بھاگ گیا تھا۔ امام خمینی ایئرپورٹ سے آئے، سیدھے بہشت زہرا گئے، اس کے بعد سیدھے تہران۔ اچھا، امام خمینی اس وقت یہ اعلان کر دیتے، اس وقت تو خلا تھا نا، اس وقت تو شاہ بھاگ چکا تھا، اور پورے ملک میں امام خمینی کے فالوورز کا قبضہ تھا۔ تو امام خمینی اس وقت اعلان کر دیتے کہ بھائی شاہ رفت، شاہ تو گیا،
اور اب میں ہوں شاہ. ٹھیک ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا دی کنگ از ڈیڈ لانگ لیو کنگ. بادشاہ مر گیا کوئی بات نہیں, نیا بادشاہ زندہ باد. ٹھیک ہے. تو امام خمینی کہہ رہے تھے شاہ تو چلا گیا and now I am the king. ایرانی قوم مانتی نہیں مانتی؟ مان لیتی ایرانی قوم. وہ پہلے والے بادشاہ کے سامنے بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی, امام خمینی کے سامنے بھی ایسے ہی کرتی. وہ اسی کے عادی تھے, وہ اس سے زیادہ جھکتے تھے, بلکہ رکوع تک چلے جاتے تھے وہ تو, جو ان کے خاص چمچے تھے. اور پہلے والا کون سا خاندانی بادشاہ تھا, یہ بات کم لوگوں کو پتہ ہے. ذرا یہ عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ 2500 سالہ شہنشاہیت تھی ایران میں. 2500 سالہ شہنشاہیت جو ہے وہ اوور آل تاریخ میں رہی ہے, لیکن یہ جو تھا رضا شاہ پہلوی اور اس کے بعد باپ محمد رضا پہلوی, یہ کوئی خاندانی بادشاہ نہیں تھے. یہ تو فوجی افسر تھا اور اس نے ایک کو کے ذریعے اقتدار پہ قبضہ کیا اور اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا. اور دوسرا بیٹا یہ تھا محمد رضا. بس یہ دو ہی بادشاہ بنی. انہوں نے وہ 2500 سالہ ایک جشن منایا یہ شو کرنے کے لیے کہ جی ہمارا تعلق وہ 2500 سالہ ایرانی بادشاہت حقامنشی دور سے ہے. ورنہ ایران میں پتہ نہیں کتنے طرح کے بادشاہت گزری ہیں, ایک تھوڑی ہے. 10 بھی کم کہہ رہا ہوں, 200 ٹائپ کی بادشاہتیں گزری ہوں گی. تو یہ کوئی 2500 سالہ شہنشاہیت نہیں تھی اس کی. یہ ایسے بیوقوف بنایا کرتا تھا لوگوں کو. یہ فوجی افسر تھا یہ, اور یہ جو ہے وہ کو کے ذریعے آیا تھا. تو امام خمینی کہہ رہے تھے ناؤ آئی ایم دا کنگ, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو ریفرنڈم ہوگا اس بات پر کہ یہ ایرانی قوم وہ نظام چاہتی ہے نہیں چاہتی ہے. پھر اس ریفرنڈم میں جب قوم نے کہا ہمیں وہ نظام چاہیے, ہمیں یہ بادشاہت والا نظام نہیں چاہیے, تو پھر انہوں نے ایک الیکشن کروایا. اور وہ الیکشن جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی کا الیکشن تھا, کانسٹیٹیوشن اسمبلی. اس کا کام تھا آئین بنانا. اور وہ بھی امام خمینی نے بالکل نئے سرے سے نیا آئین نہیں بنایا. جو ایران کا پرانا آئین موجود تھا 1956 وغیرہ کا, اس کے اندر کچھ ایسے کلوزز تھے, ان کو سامنے رکھ کے اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے اور ایک پورا ایک نیا آئین بنایا گیا. اس آئین کو پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا, جو پروسیس ہوتا ہے قانونی, اس کو پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا. اور پھر اس آئین کے مطابق الیکشنز کروائے گئے. وہ الیکشن جو آج تک ہو رہے ہیں, کبھی اس میں کوئی تعطیل نہیں ہوئی. 8 سالہ جنگ ہوئی, الیکشن ٹائم پہ ہوتا ہے. تو اس طرح ایک نظام انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اور یہ نظام وہ ہے کہ اس کے اندر ایک لیجیٹیمیسی کا سوال ہوگا نا, قانونی حیثیت, شرعی حیثیت. تو اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ ولایت فقیہ پر ہے. کہ زمانے غیبت امام میں ایک فقیہ عادل کے پاس یہ ولایت ہے, ولایت یعنی اتھارٹی. ایک فقیہ عادل کے پاس وہ اتھارٹی ہے امام کے ارشادات کے مطابق کہ وہ قوانین الہیہ کا نفاذ کر سکتا ہے, اور کوئی نہیں کر سکتا. بس یہ پورا نظام جو ہے بے شک ایک جمہوری نظام ہے, وہ جمہوری نظام ہی ہے, اور وہ مغربی جمہوریت سے ملتا جلتا ہی ہے. نظام حکومت جو چلے گا اس کے لیے کوئی سسٹم چاہیے نا, تو وہ سسٹم جو ہے وہ مغربی جمہوریت سے ملتا جلتا ہی ہے, لیکن اس کے اندر ایک ولایت کا تصور ہے. یعنی وہ ایک فقیہ عادل کی زیر نگرانی یہ نظام چلے گا. الیکشنز ہوں گے, پارلیمنٹ بنے گی, لیجسلیشن ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. ایک نہیں 4 الیکشنز ہوتے ہیں وہاں. ایران میں ہر سال ایک الیکشن ہوتا ہے. ایک الیکشن صدر کا الگ ہوتا ہے, پارلیمنٹ کا الگ ہوتا ہے, لوکل باڈیز کا الگ ہوتا ہے, اور شورائے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں رہبر کا انتخاب جو کرتے ہیں, تو وہ الگ ہوتا ہے. مجلس خبرگان الگ ہوتا ہے.
تو ہر سال الیکشن ہوتا ہے، اس طرح 4 الیکشنز ہوتے ہیں ان کے. تو یہ سارے پروسیس ہوگا. اب یہ تو آپ کہیں گے جی مغربی نظام تو آپ کو اسٹرکچر میں دیکھنے میں لگ رہا ہے، اصل تو اس کی روح ہے. وہ روح کیا ہے؟ وہ روح ہے ولایت فقیہ. یہ فقیہ عادل کی نگرانی میں یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ امام خمینی نے اس زمانے میں آ کے ایک پولیٹیکل سسٹم انٹروڈیوس کروایا جس سے دنیا واقف نہیں تھی. دنیا تو شیعوں سے ہی واقف نہیں تھی کہ شیعہ بھی کوئی ہوتے ہیں. دنیا تو جب اسلام کی بات آتی تھی تو وہ تو سنی اسلام کو اسلام سمجھتے تھے، وہ تو سعودی عرب کو مسلمانوں کا نمائندہ سمجھتے تھے. یہ تو جب انقلاب آیا تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا شیعہ بھی کوئی چیز ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر حسین محمد جعفری، اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام، ان کا PhD کا تھیسس تھا، لندن سے کیا تھا انہوں نے، انگلینڈ سے. وہ کہتے ہیں جب انقلاب آیا تو میں امریکہ میں تھا، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر جعفری نے جو ہے نا وہ شیعہ اسلام پر PhD کیا ہوا. تو لوگ مجھے بلایا کرتے تھے مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف فورم میں، کہ ان کو بتایا جائے یہ شیعہ کون ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا شیعہ کیا ہے. تو بقول ان کے میں نے کافی لیکچرز دیے، کیونکہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ شیعہ بھی کوئی چیز ہے. وہ سمجھتے تھے شیعہ جو ہے وہ عالم اسلام میں کوئی چھٹی انگلی کا نام ہے. تو اب پتہ چلا کہ لو شیعہ بھی کوئی چیز ہے، اور شیعت بھی کوئی آئیڈیالوجی ہے، اور اتنی پاورفل آئیڈیالوجی ہے جو انقلاب لے کر آ گئی. تو حیران ہوئے اس بات. تو لوگوں کو پتہ ہے تشیع ہی ہے. اور پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مکتب تشیع روشناس ہو. لوگوں نے مکتب تشیع کی کتابیں پڑھی، لٹریچر کو مطالعہ کی، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ انقلاب مضبوط سے مضبوطر ہوتا چلا گیا. انقلاب سے سب سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ ان حکمرانوں کو ہوا کہ جو خطے کے اندر ڈکٹیٹرشپ چلا رہے تھے، جو منارکی چل رہی تھی، سعودی عرب ہے یا دوسرے حکمران ہیں. ان کو یہ خوف ہوا، ان کو یہ خوف نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں ولایت فقیہ کا نظام آ جائے گا. وہ یہ بھی جانتے تھے یہاں ولایت فقیہ تو نہیں آ سکتا. لیکن ان کو یہ خوف ہوا کہ جس طرح ایرانی عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے شہنشاہ کو نکال باہر کیا، ایسا نہ ہماری عوام بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمیں نکال باہر کرے. تو انہوں نے اس انقلاب کو روکنے کے لیے اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دی. ایک آسان پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، کوئی بھی شیعہ کہیں پہ ہو جائے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا سب سے آسان ہی ہے. شیعہ ہے یہ بہت متعصب ہے، بہت خطرناک ہے یہ. تو یہ کہ یہ شیعہ انقلاب ہے، یہ کہ متعصب انقلاب ہے، سنیوں کا مخالف ہے، سنیوں کا دشمن، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور ظاہر ہے جو ان کے پوری دنیا میں جو ان کا ایک نیٹ ورک تھا، ان کے مشنریز موجود تھے، ان کے ذریعے انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا. عام بیچارے مسلمان کو کیا پتہ، وہ انہی کی باتوں میں آ گئے. پھر شیعہ مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو کافر ہیں، یہ تو دین سے خارج ہیں. تو انقلاب اسلامی کے خلاف پروپیگنڈا، مکتب تشیع کے خلاف پروپیگنڈا، تاکہ لوگ قریب نہ آئیں ان کے. کیونکہ ان کا اندازہ تھا کہ ان کے پاس ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو بہت اٹریکٹیو ہے، اور جو اس دور میں بھی 20ویں صدی میں ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے. تو یہ آئیڈیالوجی بہت خطرناک ہے ہمارے لیے، اس کو روکنا ضروری ہے. اور انہوں نے روکا اس کو. بالآخر یہ ہوا کہ زمانہ ایڈوانس ہوتا چلا گیا اور کمیونیکیشن کے نظام بہتر ہوتا چلا گیا، نئے نئے آئیڈیاز آتے چلے گئے. تو آپ دیکھیں یہی نظریہ پھر جا کر عرب کنٹریز کے اندر پہنچا، اور جو اس کو آپ عرب اسپرنگ کہتے ہیں، جس میں بڑے بڑے بدھ گر گئے، 40 سال والے، 32 سال والے، 28 سال والے، 22 سال والے. تو وہ کیسے گرے؟ انہی کی عوام نے گرایا نا ان کو. یہی خطرہ تھا ان کو. اور اس سیریز میں آل سعود کو بھی گرنا تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کسی نہ کسی طرح. ورنہ جہاں 40 سال والے گر گئے، جہاں 32 سال والے گر گئے، وہاں ان کو بھی گرنا تھا. لیکن انہوں نے بہت طاقت سے، قوت سے کچل کے رکھ دیا.
اور ابھرنے نہیں دیا کسی کو، اور آج تک اسی پالیسی پہ چل رہے ہیں۔ تو اس انقلاب کے خلاف یہ پروپیگنڈا ہوا، اس کو روکنے کے لیے جنگ مسلط کر دی، صدام کو اکسایا۔ صدام اور اس کی جو پارٹی تھی عراق والی، یہ باس پارٹی تھی، باس پارٹی سوشلسٹ پارٹی تھی، یہ روس کی طرف مائل تھے، یہ امریکہ کے نہیں تھے۔ لیکن ایک تو ظاہر ہے کہ سوویت یونین کا بھی خاتمہ ہو گیا 1990 میں، اور سوویت یونین کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن امریکہ نے استعمال کیا اور ایران پہ حملہ کروا دیا صدام کے ذریعے، تاکہ ویسے نقصان پہنچا دیں ان کو فوجی اعتبار سے۔ انقلاب نیا نیا تھا، کمزور تھا، کافی نقصان پہنچایا انہوں نے، کئی شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، خرم شہر، دیس پول، ابادان، جو بارڈرنگ ایریاز تھے وہاں بہت بری طرح نقصان پہنچایا انہوں نے۔ لیکن بالآخر پھر ایرانی بھی ہوشیار ہیں، انہوں نے اپنی پریپریشن کی اور اس کے بعد پھر ان کو نقصان پہنچایا جا کے، جنگ بندی ہوئی۔ بہرحال مختلف طریقوں سے، ہیلے بہانوں سے نقصان پہنچایا گیا، لیکن انقلاب اسلامی کی خاص بات یہ رہی کہ ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہی وہاں، انسٹیبلٹی نہیں ہونے دیا انہوں نے۔ جیسے ہمارے یہاں نا کہ آج تک کی تاریخ یہ ہے، کسی حکومت نے اپنا ٹرم مکمل نہیں کیا، یہ ہمارا کمال ہے کہ کوئی پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا ہمارے یہاں جس نے 5 سال پورے کیے ہوں، 3 سال، 2 سال، 1 سال، میکسیمم 4 سال۔ تو اب تو یہ غور کیا جا رہا ہے کہ 4 سال کے ٹرم کر دیا جائے۔ جب 5 سال لوگ برداشت نہیں کرتے تو 5 سال کا ٹرم کیوں رکھا آپ نے بھائی؟ تو عوام کے بے حد اصرار پر اس کو 3 سال کر دیا جائے یا 4 سال کر دیا جائے، کیونکہ عوام جو ہے وہ 2 سال میں 3 سال میں بیدار آ جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ٹرم کو کم کر دیں۔ امریکہ کا بھی 4 سال کا ٹرم ہے صدر کا، امریکی صدر کا، ٹھیک ہے، تو ہم نے 5 سال والا بنایا ہوا ہے، وہ 5 سال پورا نہیں ہوتا۔ لیکن ایران میں آج تک الیکشن کا بھی ڈیلے نہیں ہوا، بے شک جنگ ہو رہی ہے، تو ان کا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ان کا ایک پریزیڈنٹ 2 مرتبہ بن سکتا ہے، اس سے اعلیٰ نہیں بن سکتا، تیسری مرتبہ نہیں بن سکتا۔ ان کا پریزیڈنٹ الیکٹڈ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کا الیکشن الگ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کا الیکشن الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں پریزیڈنٹ تو ربر اسٹیمپ ہوتا ہے، ہمارے یہاں پریزیڈنٹ جو ہے وہ تو فیتا کاٹنے کے لیے ہوتا ہے، 23 مارچ 14 اگست وغیرہ کو وہ پریڈ میں سلامی ولامی لیتا ہے وہ۔ تو پریزیڈنٹ کیوں؟ اس لیے کہ پریزیڈنٹ الیکٹڈ ہے ہی نہیں۔ پھر ایک پرائم منسٹر بھی ہے ہمارے پاس جو نمبر گیم سے بن جاتا ہے، اگر نمبر کسی پارٹی کے پاس ہے پرائم منسٹر بن جائے گا وہ کوئی بھی ہو۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا، امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو پریزیڈنٹ ہے وہ الیکٹ ہو کر آئے گا، پارلیمنٹ الگ الیکٹ ہوگی، اور ہر منسٹر جو ہے اس کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا پارلیمنٹ سے، ہر منسٹر کو۔ ایران میں بھی ایسا ہی، امریکہ میں بھی ایسا ہی، کئی دن لگتے ہیں، کئی دن تک پارلیمنٹ کا سیشن چلتا رہتا ہے، ایک ایک منسٹر کو لا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اگر فائنانس منسٹر بن رہا ہے، اس کی یہ قابلیت ہے، یہ تجربہ ہے، اور یہ ملک کے لیے اس طرح مفید ہو سکتا ہے، ہاں بھائی آپ لوگ تیار ہیں؟ پھر لوگ کوشچن آنسر کریں گے، پھر اس کو کلیئر کریں گے، ہاں ٹھیک ہے اس کو بنا دیا جائے، تو وہ حلف اٹھائے گا، ورنہ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس طرح کا ایک سسٹم رکھا گیا۔ اب ہمارے یہاں تو یہ ہے نا کہ جس کو چاہا بنا دیا، ایک وزیر داخلہ بنا دیا پچھلے ٹرم میں گورنمنٹ نے، عدالت نے اس کی وہ ممبرشپ ہی ختم کر، اس کی وہ ہے نا، جب ممبرشپ ختم کر دی، ممبر پارلیمنٹ نہیں رہا وہ، تو اس کو مشیر داخلہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اس کو سینٹ میں لے کر آ گئے، پھر سینٹ کا وہ ممبر بن گیا، پھر دوبارہ وزیر داخلہ بنا دیا۔ یہ کھیل ہے، یہ مذاق ہے اصل میں، عدالت کے ساتھ، عوام کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ۔ اسی لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہونا چاہیے نا۔ ہمارے یہاں 2 ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، ایک صدر بھی ہے، ایک وزیر اعظم بھی ہے۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنا امیر ملک ہے، روس اتنا امیر ملک ہے، اس کے پاس ایک پریزیڈنٹ ہے،
پرائم منسٹر کوئی ہے نہیں. برطانیہ اتنی بڑی جمہوریت ہے, اس کے پاس ایک پرائم منسٹر ہے, وہاں کے پریزیڈنٹ ہے نہیں. لیکن پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, یہ غریب کنگلے ملک, یہ دو آدمیوں کو تنخواہ دے رہے ہیں. ایک پریزیڈنٹ بھی ہے, ایک پرائم منسٹر بھی ہے. تو یہ عجیب نظام ہے. اینی وے, بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے ہر جگہ. مڈل ایسٹ کا حال کیا ہے, اور آپ ایران اگر جائیں گے تو دیکھیں گے ہر طرف آپ کو سکون نظر آئے گا, امن و امان نظر آئے گا, کنٹرول نظر آئے گا, سیکیورٹی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی اس کو گرفت میں رکھا ہوا ہے, ایسی بات نہیں ہے, ایسے چھوڑ نہیں دیا ہر ایک کو. بنا تو ہر دوسرے دن دھماکہ ہو وہاں پہ بھی, اور کتنے دھماکے ہو چکے ہیں شروع میں انقلاب آنے کے بعد. تو ادارے ہوتے ہیں, وہ کنٹرول میں رکھتے ہیں چیزوں کو. یہ نہیں ہے کہ ہر گلی کے نکڑ پہ گن مین کھڑا ہو. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا کریں امن و امان کے لیے, ہر گلی کے نکڑ پہ گن مین کھڑا کر دیں. کہ جن ملکوں میں دھماکے نہیں ہو رہے, جن ملکوں میں امن و امان اچھا ہے, کیا وہاں ہر گلی کے نکڑ پہ گن مین کھڑا ہوا ہے؟ ایسا نہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی. دوسری چیز جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ علمی ترقی. انہوں نے اپنے ادارے مضبوط کیے. ان کا ایجوکیشن سسٹم آپ دیکھیں ہم سے کہیں بہتر ہے. ان کا لٹریسی ریٹ انقلاب آنے سے پہلے تو پھر بھی ہم سے زیادہ تھا, لیکن اب تو ان کا جو ہے وہ 90s میں ہے لٹریسی ریٹ. لٹریسی ریٹ ان کا زیادہ, اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان کا زیادہ ہے عوام کا ہم سے. ان کی آپ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ دیکھیں, آپ کمپیوٹر کے فیلڈ میں دیکھ لیں, آپ میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں, آپ اور کئی ٹیکنالوجی. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ملک میں پاکستان میں نینو ٹیکنالوجی کے جاننے والے جو ہیں شاید 20 آدمی بھی نہیں ہیں. نینو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ پورے پاکستان میں 20 بھی نہیں. تو میں نے کہا ایران میں کتنے کریں؟ ایران میں کم از کم 2000 ہوں گے. آپ ان کے جنرلز کا اسٹینڈرڈ دیکھیں, آپ ان کے اور چیزوں کو دیکھیں. یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک لیڈرشپ کا ویژن ہے. اس کے پیچھے ایک لیڈرشپ ہے, ایک ویژنری لیڈرشپ. جو ایک ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے, بابصیرت قیادت, رہبریت, وہ اپنے عوام کو ایک لائن آف ایکشن دیتی ہے. رہبر معظم کی آپ تقریر سنیں, ہر دوسری تقریر میں آپ کو ملے گا کہ پیش رفت یعنی ایڈوانسمنٹ کے لیے کام کرتے. ہر شعبے میں وہ انکریج کرتے ہیں, لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. یہ ایران نے میزائل فائر کیا جب قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد عراق میں امریکن بیس پر, تو بہت سے میزائل جو ادھر ادھر جا کے گرے وہ نہیں پھٹے. یہ جو میزائل جا کے نہیں پھٹے یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. اور جس وقت میزائل کا تجربہ ہو رہا تھا, اور تجربات جب کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ ٹارگیٹ پہ جاتے ہیں, کچھ نہیں بھی جاتے ہیں, تو اس کا جو معائنہ کر رہے تھے رہبر معظم خود, تو انہوں نے سائنسدانوں سے کہا جنہوں نے میزائل ڈیزائن کیا تھا, تو رہبر نے سائنسدانوں سے کہا کہ یہ جو میزائل صحیح ٹارگیٹ پہ جا کر ہٹ نہیں ہوا اور کہیں اور چلا گیا, ادھر ادھر چلا گیا, تو ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی کہ یہ نہ پھٹے. چونکہ وہ اپنے ٹارگیٹ پہ نہیں گیا ہے تو اس کو نہیں پھٹنا چاہیے. تو انہوں نے ایک لائن آف ایکشن دیا, پھر وہ سائنٹسٹ بیٹھے, انہوں نے اس کے اوپر کام کیا, اور پھر انہوں نے اس میزائل کے اندر یہ آپشن رکھا کہ اگر یہ ٹارگیٹ پہ جا کے نہیں لگے گا تو نہیں پھٹے گا وہ, تاکہ ادھر ادھر جا کے جانی نقصان نہ ہو. تو یہ آئیڈیاز, یہ ویژن جو ہے, یہ لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے. تو اس ویژن کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ انقلاب جو ہے وہ مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. علمی ترقی میں, سائنٹیفک انوینشن میں, اور چیزوں کے اندر. امریکہ کا ڈرون انہوں نے اتار لیا, اس کو آپ معمولی بات سمجھتے ہیں ڈرون کو اتارنا؟ ڈرون کو مار کے گرانے کی صلاحیت ہمارے پاس بھی ہے. جو ڈرون آیا تو ہم مار کے گرا دیں گے, صلاحیت تو ہے, ہمت نہیں ہے ذرا.
تو بہرحال لیکن ڈرون کو اتار لینا، اتارنا ایک اور بات ہے، گرانا اور بات ہے۔ اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرون جو دشمن کے کنٹرول میں ہے اور وہاں سے وہ آپریٹ ہو رہا ہے، ظاہر ہے اس پہ انسان تو ہے نہیں کہ آپ اس کو ڈرا دھمکا کے اتار لیں، جیسے جہاز اتار لیتے ہیں، 4 جہاز اس کے ساتھ لگا دیا، اترو، اترتا ہے بیچارہ، وہ تو خالی ہے، اس میں پائلٹ تو ہے نہیں۔ تو وہ اس وقت اترے گا جب آپ کی ٹیکنالوجی ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر حاوی ہو جائے گی اور آپ اس کا کنٹرول ان سے چھڑا کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور دین یو کین لینڈ اٹ میجسٹیکلی۔ تو اگر اتار لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کنٹرول ان کے کنٹرول کے اوپر آ گیا نا، کیونکہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے۔ تو یہ اسلام کی برکتیں ہیں، اسلام یہی تو چاہ رہا ہے مسلمانوں سے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے میں قوت اور طاقت جمع کرو۔ یہ تو نہیں کہا اسلام نے کہ پٹتے رہو، مرتے رہو، کمزور رہو۔ تو یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، اس کی برکتیں اس سوسائٹی کے اندر ظاہر ہو رہی۔ پھر دنیا بھر میں جو امت مسلمہ کے ایشوز ہیں، امت مسلمہ کے ایشوز، ان ایشوز کے اندر امت کے دل کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ سعودی عرب سے آتی ہے۔ کوئی سلمان رشدی پیدا ہو جاتا ہے شاتم رسول، کوئی اور معاملہ ہو جاتا ہے، کشمیر کا مسئلہ آ گیا، میانمار کا مسئلہ آ گیا، اور سب سے بڑا مسئلہ تو القدس کا ہے کہ القدس کا تو مسلمان جو ہیں وہ سودا کر چکے تھے، ڈیلنگ ہو چکی تھی، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا ایک علاقے میں ان کو میئر بنا دیا گیا، خوش تھے اس کے بعد فلسطینی رہنما۔ لیکن انقلاب اسلامی کے بعد امام خمینی نے یوم القدس کا اعلان کر دیا، جمعۃ الوداع یوم القدس۔ آپ ویژن دیکھیں امام خمینی، انہوں نے دن کون سا مقرر کیا؟ جمعۃ الوداع۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رش اگر مسجد میں ہوتا ہے تو جمعۃ الوداع والے دن ہوتا ہے۔ تو اس دن انہوں نے یوم القدس منانے کا اعلان کر دیا۔ تو آج یہ مظاہرے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور اس سے یوم القدس منانے کی وجہ سے القدس اور فلسطین کا جو ایشو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوا، دنیا میں دوبارہ زندہ ہوا۔ ہمارے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہی کا تعلق القدس سے، بھائی ہم کیوں فلسطینیوں کے حمایت میں بات کریں گے؟ فلسطین میں کون سے شیعہ ہیں؟ ارے فلسطین میں شیعہ ہونا ضروری ہے کیا؟ ویسے فلسطینی بھی شیعہ ہو رہے ہیں، بہت تیزی سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ فلسطینی جو قید میں چلے جاتے ہیں نا اسرائیل کے، وہاں بہت سے حزب اللہ کے قیدی بھی ہیں، ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، تو بہت بڑی تعداد میں فلسطینی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، کنوینس ہو جاتے ہیں وہاں جا کے۔ خیر نہیں ہے فرض کریں تو ہماری ڈیوٹی تو یہ ہے نا مظلوم کی حمایت کریں۔ ہم تو یہ تھوڑی کہا کہ شیعوں کی حمایت کریں یا سنیوں کی حمایت کریں۔ امام خمینی نے تو ساؤتھ افریقہ کی بھی حمایت کی تھی، نمیبیا کی بھی حمایت کی تھی، ٹھیک ہے، نمیبیا کی حمایت امام خمینی کا، ساؤتھ افریقہ کی حمایت انہوں نے کی، تو ایریٹریا کی حمایت کی، ٹھیک ہے۔ اور ابھی دنیا حیران ہو گئی تھی کہ جب ایران نے جو ہے وہ آذربائیجان کی وجہ آرمینیا کی حمایت کر دی، تو پھر کتنا لوگوں کو عجیب عجیب سے لگا تھا کہ آذربائیجان کے بجائے آرمینیا کی حمایت کر دی ایران نے۔ تو ہمیں جو ہے وہ شیعوں کی حمایت نہیں کرنی ہے، مسلمانوں کی حمایت بھی نہیں کرنی، مظلوم کی حمایت کرنی، ٹھیک ہے۔ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، امیر المومنین کا وصیت کیا ہے؟ ظالم کے دشمن بنو، مظلوم کے حمایتی بنو، مظلوم کے مددگار بنو۔ تو عالم اسلام کے ایشوز ہوں، دنیا کے مظلوم قوموں کے ایشوز ہوں، ان کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے آتی ہے۔ تو دنیا چاہے یا نہ چاہے، کیوں چاہیں گے لوگ؟
لیکن ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی امت مسلمہ کی جو لیڈرشپ ہے نا وہ اس وقت شیعوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات شاید آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن شاید بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ بہت بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں ایران میں، اور پورے عالم اسلام سے لوگ جاتے ہیں، جید علماء، دانشور، اسکالرز، بعض ممالک کے گرینڈ مفتی اعظم وہ جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اور وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس وقت اگر ان کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے مورلی، پولیٹیکلی، تو وہ ایران کر رہا ہے، لاجسٹیکلی ایون تو ایران کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں بالکل ایک نیو ڈائمینشن ہے۔ شیعوں کی بات کریں تو شیعوں کو تو بہت ہی آسان ہونا چاہیے کہ شیعت متعارف ہوئی، دنیا میں لوگ بہت بڑی تعداد میں شیعت قبول کر رہے ہیں۔ شیخ زکزکی کو دیکھیں، 2 کروڑ لوگوں کو تو انہوں نے شیخ زکزکی نے شیعہ کیا اور خود وہ بھی کنورٹ ہوئے۔ افریقہ میں اس قدر تیزی کے ساتھ تبلیغ ہو رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ 2040 تک افریقہ کی میجورٹی شیعہ ہوگی، افریقہ اور مڈل ایسٹ میں بھی، اپنے ملک میں پاکستان میں بھی دیکھ لینا، پڑھے لکھے لوگ پڑھ کے لکھ کے سمجھ کے غور و فکر کر کے اس مکتب کو قبول کریں۔ یہ جو اتنا پروپیگنڈا چلتا ہے نا، جو نعرے لگائے جاتے ہیں شیعہ کافر فلاں، یا ایسی باتیں ہوتی ہیں، حساسیت پیدا کی جاتی ہے کہ یہ صحابہ کے مخالف ہیں تو فلاں، یہ حساسیت اس لیے پیدا کی جاتی ہے کہ آپ کھل کے اظہار خیال نہ کریں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو نہ بیان کریں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ اگر آزادی کے ساتھ آپ چیزوں کو بیان کریں تو چھا جائیں ان کے اوپر۔ اگر آزادی کے ساتھ بیان کرنے کا موقع ملے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ٹک سکیں۔ مکتب تشیع کی ایسی مضبوط دلیلیں، اور جہاں پر یہ چیز اویلیبل ہے آپ دیکھیں وہاں پر لوگ مائل ہو رہے ہیں اس طرف۔ تو ہمارا جو نظام ہے وہ ہے نظام ولایت، اور اس ولایت کا ایک سلسلہ ہے جس سے ہماری وابستگی ایران کی گورنمنٹ سے نہیں ہے۔ مکتب تشیع کا ایک مرکز ہے، ہر دور میں مرکز رہا ہے، علمی مرکز۔ مثال کے طور پر سنیوں کے 2 بڑے گروہ ہیں پاکستان میں، دیوبندی اور بریلوی۔ دیوبند کہاں ہے؟ ایران میں، عراق میں، سعودی عرب میں، انڈیا میں ہے دیوبند۔ بریلی کہاں ہے؟ انڈیا میں۔ یہ سارے سنی کیا انڈین ایجنٹ ہیں؟ بھئی وہ علمی مرکز ہیں ان کے، دیوبندیوں کا علمی مرکز دیوبند میں، بریلیوں کے علمی مرکز بریلی میں، وہاں ان کے ایک مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ بنا ہوا ہے، بڑے بڑے علماء نکلے ہیں، مفتی نکلے ہیں، ان کا وہ مرکز ہے۔ شیعوں کے علمی مراکز کہاں ہیں؟ نجف میں ہیں، قم میں ہیں۔ یہ آج کے تھوڑی ہیں، ائمہ تعین کے زمانے سے ہیں۔ قم کا علمی مرکز جو ہے وہ نجف سے بھی پرانا ہے۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے شاید کہ نجف جب ویران ہوا تو قم آباد ہوا۔ یہ ٹھیک ہے کہ نجف کو صدام نے ویران کیا تو بہت بڑے بڑے علماء اساتذہ قم آ گئے، اور اس سے قم میں ظاہر انقلاب کے بعد سہولیتیں زیادہ مل گئی، پوری دنیا کے طالب علم قم جانے لگے۔ لیکن قم جو ہے وہ ائمہ تعین کے زمانے سے ایک علمی مرکز۔ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے قم کے بارے میں کہ قم جو ہے شہر قم ہم اہل بیت کے لیے عشت اہل البیت، اہل بیت کے لیے ایسے ہے جیسے پرندے کے لیے گھونسلہ، شہر قم۔ معصومہ قم میں کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ اس وقت بھی قم کے اندر شیعہ تھے۔ ائمہ تعین کے اصحاب جو تھے وہ قم میں ہوتے تھے۔ ابن باغوی قمی جو شیخ صدوق کے والد تھے قم میں تھے، امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں وہ۔ شیخ صدوق اور ان کے بھائی کی جو ولادت ہوئی وہ امام زمانہ کی دعا سے ہوئی، اور اس دعا کے لیے شیخ صدوق کے والد نے قم سے امام کو خط لکھا۔ اب بھی ان کی قبر قم میں، ابن باغوی قمی کی۔ تو قوم ایک مرکز رہا، تو اس مرکز سے دنیا کی ہر قوم کے اپنے علمی مرکز سے وابستگی ہوتی، ہماری بھی وابستگی، اور نظام ولایت فقیہ کی وجہ سے
ایک ولایت کا رشتہ ہے. ہم کسی بھی دور میں ہوتے, اگر آپ ہارون رشید کے دور میں ہوتے تو آپ کی وابستگی کس سے ہوتی؟ ہارون سے ہوتی یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہوتی؟ تو آپ اپنے سلسلہ ولایت کے مطابق اپنی وابستگی رکھتے ہیں نا. بس میں ختم کرتا ہوں اس بحث کو, لیکن ایک جملے سے حوالے سے عرض کر لوں, کیونکہ آج کل بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں, بڑی بحثیں چل رہی ہیں. عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور عمران خان جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی کربلا کی طرح حق و باطل کا مارکا ہو گیا اور فلاں ہو گیا. تو دیکھیں, میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس جو ایک لیجیٹیمیٹ وے ہے سیاسی نظام کا, وہ ولایت بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ نہیں. ہاں, اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں, لبنان میں بھی شیعہ رہ رہے ہیں, اور ملکوں میں رہ رہے ہیں, تو اپنے جو بنیادی حقوق ہیں, شہری حقوق ہیں, اس کے لیے جو ہے وہ بعض اوقات کسی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں, کسی کے ووٹ بھی ڈال دیتے ہیں کسی, تاکہ پارلیمنٹ میں بھی ہماری ایک نمائندگی ہو, ہماری آواز وہاں پر پہنچے. وہ بھی ہمیں خود کرنا چاہیے تھا. شہید عارف حسینی نے 1987 میں کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں حصہ لینا ہے. اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ابھی پری میچور ہے, ہم تیار نہیں ہیں, فلاں نہیں. آج 35 سال ہو گئے, ابھی تک تیار نہیں ہیں ہم, اور اس کے لیے ہم صحیح کام نہیں کرتے. کچھ لوگ جو اتنے مایوس ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے کونسلر نہیں کھڑا کر سکتے, آپ کے پڑھ میں جائیں گے. تو دیکھیں چیزیں بدل گئی ہیں. الیکٹورل پولیٹکس اور ہے, دھرنا پولیٹکس اور. دھرنا پولیٹکس کے آپ چیمپئن ہیں, لیکن الیکٹورل پولیٹکس جو ہے وہ آپ نے شروع ہی نہیں کی ابھی. ابھی جب الیکشن اعلان ہو جائے گا نا الیکشن کا, پھر آپ تلاش کریں گے کہ کینڈیڈیٹ کہاں سے پکڑیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. جب آگ لگ جاتی ہے آپ کہتے ہیں فائر اسٹیشن تعمیر کرنا چاہیے, وہ تو پہلے تعمیر کرنا چاہیے نا. تو یہ ہوم ورک کرنا ہوگا. ہارے یا جیتیں, ہمیں تم سے پیار ہے. ہارے یا جیتیں, ایک آپ کو ورت بنانی پڑے گی اپنی. کیوں ٹی ایل پی نہیں ہار گئی, ہاری نا, لیکن اس نے اپنی ایک ورت بنائی. اس نے دکھایا کہ ہمارے پاس یہ ووٹ ہے, ہم اس ووٹ سے اگر جیت نہیں سکتے تو ہم کسی کو ہرا ضرور سکتے ہیں. ہم جس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے یہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ویلیو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نیو سینس ویلیو, کہ آپ کسی کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں, لوگ اس سے آپ کو جج کرتے ہیں, اور آپ کسی کو کتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں, لوگ اس سے بھی آپ کی قیمت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تاریخ میں شیعوں نے حکومتیں بھی کی ہیں, شیعوں کی حکومتیں بھی رہی ہیں, لیکن شیعوں نے بڑی بڑی حکومتوں کو گرایا ہے. بنو امیہ کی حکومت جو گری, شیعوں کی وجہ سے گری. اگر خراسان کے شیعہ ساتھ نہ دیتے بنو عباس کے تو آ نہیں سکتے تھے وہ. اگر ابو مسلم خراسانی, ابو سلمہ خلال یہ لوگ نہ ہوتے تو بنو عباس والے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی ایک ویلیو ہوتی ہے جس سے آپ کی آواز جا سکتی ہے. آپ اپنی قیمت بتائیں گے کہ ہمارے پاس یہ اتنی تعداد ہے, خود آپ سے بات کریں. ویسے تو آپ کو وہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ اس ملک میں کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کا صدر ہو, آپ کا وزیر اعظم ہو. آپ کا اثر ہونا چاہیے, آپ کی ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے ان انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ڈیسیجن میکنگ کے انسٹیٹیوشنز ہیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے حیرانی کی. تو یہ جو چل رہی ہے چیزیں, اس کے اندر ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل گیم ہے. ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کمزور شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے. 10 آدمی ادھر سے نکل کے ادھر چلے گئے, چلی گئی ان کی وزارت. کمزور شاخ میں بیٹھے ہوئے تھے نا. اب کمزور شاخ میں بیٹھ کے آپ باتیں اتنی لمبی لمبی کریں گے, آپ امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں تو یورپین یونین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسے آپ کے جذبات بھی نہیں ہیں. اس سے پہلے آپ ٹرمپ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں, آپ بائیڈن سے بھی ملاقات کر چکے ہیں. آپ کے وزیر خارجہ جو اس پر لگا ہوا ہے مشرف کے دور میں, یہ اسرائیل کے منسٹر سے یا اس سے میٹنگ کر چکا ہے جا کر سائڈ بائی سائڈ. پھر اس نے کہا اتفاق سے ملاقات ہو گئی تھی کوریڈور میں ہوٹل کے. اس نے کہا چلو یار چائے پی لیتے ہیں. تو ایسے ہی چلے گئے تھے ہم چائے پینے کے لیے. آپ کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسرائیل سے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. تو ایک اچھی سوچ ضرور ہو سکتی ہے ان کی,
اور پاکستان کے دیگر سیاستدانوں کے مقابلے میں نسبتاً اچھی سوچ ہے، ٹھیک ہے یہ بات، لیکن اس کو حق پر باطل کا مارکا سمجھنا، اس کو کربلا بنا دینا، یہ درست ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہٹایا گیا، یہ بات ٹھیک ہے، سازش ہوئی یہ بھی مان لیتے ہیں، چلے ویسے تو کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی لیکن بہرحال کسی ملک کی آزادی اور خود مختاری کے خلاف یہ بات بھی ہے کہ مداخلت ہو اس کے اندرونی معاملات میں، مداخلت بھی کوئی کیوں کرے ہمارے معاملات میں بھائی، لیکن اس کو حق اور باطل کا مارکا نہ بنائیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور ہماری وجہ سے تھوڑی ہٹا ہے وہ تو اس نظام کی وجہ سے ہٹا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہٹا ہے جس میں نمبر گیم کی بہت امپورٹنس حاصل ہے کہ یہ ان کے پاس 162 تھے، ان کے پاس 176 تھے، ادھر سے ٹوٹ کے کچھ ادھر آ گئے، ان کے پاس اتنے آ گئے 172 آ گئے، گیا وہ نہیں۔ آپ سوچیں نا کتنا فریجائل نظام ہے یہ کتنا فریجائل نظام ہے کہ ایک پارٹی کے 10 آدمی ادھر سے ادھر آ گئے، ختم۔ اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ دیکھیں 10 آدمی کی بھی بات اوقات کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ 10 آدمی جو ہے وہ گیم چینجر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 آدمی کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ بہرحال یہیں روک دیتے ہیں ہم، کوئی ضروری سوال ہے تو بے شک آپ کر لیں، میں حاضر ہوں۔ صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد اور آل محمد پر۔ ابو سلمہ خلال، نہیں تنظیم تو بنی ہوئی تھی ان کی، کیوں نہیں بنی ہوئی تھی؟ سارے جو خراسان کے شیعہ تھے وہ سب ابو مسلم خراسانی کے کنٹرول میں تھے، جبھی تو انہوں نے اتنی تحریک چلائی۔ سب سے پہلے جو بنو امیہ کے حکمران کو نکال باہر کیا انہوں نے خراسان سے نکال باہر کیا، تو وہ تو دیکھیں بنو عباس کی تو تاریخ یہی رہی ہے کہ وہ محسن کش رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کے اوپر احسان کیا انہوں نے اس کو قتل کیا۔ ابو مسلم خراسانی کو معمولی شبہ کی بنیاد پہ قتل کرا دیا انہوں نے۔ ابو مسلم خراسانی کو چھوڑے، جس پورے خاندان نے برامکہ نے اتنا احسان کیا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، جس کی وجہ سے ہارون رشید بادشاہ بن نہیں سکتا تھا، جس وزیر اعظم کی وجہ سے۔ تو شیعہ تو نہیں تھے، وہ برامکہ تو شیعہ نہیں تھے، لیکن ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا انہوں نے۔ دیکھیں اصل میں بادشاہت والا جو نظام ہے نا، اس نظام کے اندر بنیادی خرابی یہی ہے کہ اس میں محلاتی سازشیں بہت ہوتی ہیں۔ اس میں جتنے شہزادے ہوتے ہیں نا، وہ سب سمجھتے ہیں کہ مستقبل کا بادشاہ ہم ہیں یا ہمیں ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیں نا MBS نے کیا کیا، اس نے خود کراؤن پرنس بن گیا، وہ پہلے تو وہ تھا زبیر تھا وہ، لیکن جوڑ توڑ کر کے خود بن گیا یہ۔ اب اس نے اپنے ابا کو بھی سائڈ میں کر دیا، اب وہ اصل میں تو سب یہی چلا رہا ہے۔ تو یہ جو چلا رہا ہے تو وہ 150 پرنس اور بھی ہیں جن میں کچھ کو جیل میں بھیج دیتا ہے، کسی کو کچھ کر دیتا ہے وہ تو وہ بھی ایک قوت ہے نا، تو جس کو موقع ملے گا وہ آ جائے گا وہ۔ تو اس نظام کے اندر محلاتی سازشیں ہوتی ہیں، اور اس محلاتی سازش کی ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکمرانوں کے کان بھرتے ہیں، اور اگر حکمران بھی کان کا کچا ہو، جس نے جو بھر دیا اس نے یقین کر لیا کہ فلاں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، فلاں جھوٹ بول رہا ہے، تو اگر حکمران کان کا کچا ہو، ہر ایک کی بات میں آ جاتا ہو، تو وہ پھر غلط غلط فیصلے کرتا ہے۔ جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے کرنٹ سچویشن جو ہے یہ اولا تو ہماری وجہ سے نہیں آیا ہے، یہ پارلیمنٹ کا ایک معاملہ ہے۔ اچھا اب جو دوسرے لوگ آ گئے برسر اقتدار، وہ بھی اسی لیے آ گئے کہ نمبر گیم میں ان کے پاس تعداد ہو گئی، وہ اپوزیشن میں تھے، وہ اقتدار میں آ گئے۔ لیکن یہ بھی عارضی آئے ہیں نا، ظاہر ہے یہ کچھ دنوں کے لیے آئیں گے یہ، اور یہ پارلیمنٹ زیادہ دیر چلے گی بھی نہیں، اور ابھی جو ان کا ایک غیر فطری سا اتحاد بنا ہے وہ بھی نہیں پتہ کب تک چلے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیں 4-5 دن ہو گئے ابھی تک کیبنٹ نہیں بن سکی ان کی، ٹھیک ہے، کون کیا بنے گا۔ پھر جو بن بھی گیا فرض کریں وہ تو بنانا تو ہے نا کچھ کیبنٹ ان کو۔ ابھی ان کے سر پہ بجٹ کھڑا ہوا ہے، ابھی دیکھیں پیٹرول پرائس کو کہاں جانے والی تھی، پھر انہوں نے کیا کیا اس کو ویسے ہی جیسے پہلے والوں نے آرٹیفیشلی روکا ہوا تھا انہوں نے بھی روکا، ٹھیک ہے۔ ڈالر کا کیا کریں گے، پیٹرول کا کیا کریں گے، بجٹ کس طرح پیش کریں گے، اس ملک میں اتنا خطرناک بجٹ ہوگا یہ۔ تو اب سب کچھ جب کریں گے تو اس کے بعد ان کا ایک امیج کیا بنے گا الیکشن سے پہلے۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے اچھا ہو گیا، کیونکہ آخری سال میں زیادہ بدنام ہوتا، وہ لوگ آخری سال میں زیادہ کیلکولیٹ کرتے کہ کتنا ڈیلیور کیا اس نے، اور اگر ڈیلیور نہیں کیا ہوتا الیکشن میں آؤٹ ہو جاتا وہ۔ تو اب جو ہے یہ اچھا ہو گیا اس کے لیے کہ وہ آؤٹ ہو گیا پاور سے، اپوزیشن والے آ گئے، اب جو کچھ ہوگا ملبہ انہیں کے اوپر گرے گا، تو یہ تو شاید اس کو فائدہ مل جائے گا۔ ہمارا کردار میرے خیال میں تو اس وقت ویٹ اینڈ سی ہونا چاہیے، اس سچویشن کو دیکھیں، جذباتی نہ ہو، سب کی تقریریں سنیں، ٹھیک ہے، اور صرف یاد رکھیں کہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں وہ کیا ہے، اور جب اقتدار ان کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو دوسری پارٹیاں ان کے اوپر یہی الزام ہے کہ پہلے آپ ان کو آزما چکے ہیں، 2 مرتبہ یہ بھی آ چکے ہیں، 2 مرتبہ یہ بھی آ چکے ہیں، اب 1 مرتبہ یہ بھی آ چکے ہیں۔ انہوں نے کچھ اچھے کام کی پلاننگ کی، نو ڈاؤٹ، بہت اچھے کام کرنے کی کوشش کی، اور ان کا اچھا ویژن تھا، لیکن ان کے پاس ٹیم نہیں تھی۔ امام خمینی نے انقلاب برپا کیا، آج 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آپ دیکھیں کہ امام خمینی کی تربیت یافتہ لوگ اس پورے انقلاب کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی بڑی ٹیم انہوں نے تیار کی نا، یہاں ان کے پاس کیبنٹ بنانے کے لیے ٹیم نہیں تھی، پکڑ جھگڑ کر کے آپ نے ادھر سے ادھر سے اس کو آپ نے بنا لی، تو آپ کیا حکومت چلائیں گے؟ تو جو کچھ انہوں نے وعدے کیے تھے، جو ان کا ویژن تھا، جو ان کے آئیڈیاز تھے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ پھر ایک لیڈر کے اندر جو کوالٹی ہونی چاہیے، اس کو ایروگینٹ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایروگینسی اللہ کو بھی ناپسند ہے۔ آپ کوئٹہ کے لاش رکھے ہوئے ماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اور بعد میں آپ دوسری پارٹیوں کے پاس جا کے ان کے دفتروں میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ بلیک میل ہو رہے ہیں، وہاں تو آپ بلیک میل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں شہداء کے لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ ایج تو ان کی کافی ہے، لیکن میچورٹی ان کے اندر، پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے۔ دو سوال ایک وقت میں کتنے ولی سب سکتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ پاکستان میں نظام ولایت کیسے؟ دیکھیں اسلامی نظام حکومت میں تو ایک وقت میں ایک ہی حکمران ہوگا، 2 تو ہو نہیں سکتا کبھی بھی، ایک ہی ہوگا۔ اچھا اب معاملہ یہاں پر یہ سوال اس طرح آتا ہے، ایک فرضی سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ممالک جو ہیں وہ سرحدوں میں تقسیم ہیں، ٹھیک ہے، ایران ایک الگ ملک ہے، عراق الگ ملک ہے، لبنان الگ ملک ہے، پاکستان الگ ملک ہے۔ اچھا یہ سرحدیں بھی ابھی بنی ہیں 100 سال کے اندر، کچھ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، کچھ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس سے پہلے تو مسلم ورلڈ ایک ہی تھا، لیکن اس وقت آپ سرحدوں کو ختم نہیں کر سکتے، وہ تو ظاہر ہے امام زمانہ ہی آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس وقت اگر فرض کریں کسی اور ملک کے اندر ایک اچھی سلجھی ہوئی لیڈرشپ ہو، اسلام پسند ہو، وہ ایک ایسا معاشرہ قائم کر دے کہ جو اسلامی نظام حکومت کے شرائط کو پوری کرتا ہو، تو کیا اس کو اسلامی حکومت کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ تو یہاں جواب یہ ہے کہ جی ہاں اس کو کہیں گے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ معاشرہ کسی فاسق و فاجر کے پاس چلا جائے گا۔ تو کوئی فاسق و فاجر کا نظام ہونے سے بہتر ہے کہ ایک عادلانہ نظام ہو۔ اچھا اب جب 2 بن جائیں گے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، 2 اسلامی ریاستوں کے سربراہ ہوں گے،
تو پھر ان دونوں میں سے کون ہوگا جو عالم اسلام کے مسائل کو دیکھے گا؟ تو آف کورس ایک ہی ہوگا وہ۔ اولاً تو ایسا کوئی واقعہ ابھی تک پیش آیا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کا تصور یہ دیا گیا ہے کہ ایک کانفیڈریشن کا نظام ہوگا جس میں ان دونوں کے درمیان ایک ہم آہنگی ہوگی اور کوئی ایک ہی اصل میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوگا، دو نہیں ہوگا۔ پاکستان میں اگر آپ کہیں گے نظام ولایت فقیہ تو ظاہر ہے ایران والا ماڈل تو نہیں بن سکتا۔ ہاں، پاکستان میں بھی ایک اسلامی حکومت بن سکتی ہے اور وہ اس طرح کہ پاکستان کے مسلمان جو ہیں ایک ایسا نظام بنائیں جس کے اندر اسلام کے قوانین کے مطابق چیزیں طے ہوں۔ پاکستان کا کچھ کانسٹیٹیوشن جو ہے 1973 کا، اس کے اندر اسلامی پروویژنس کافی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، جو ممبر پارلیمنٹس ہوں گے، جو اہم عہدوں پہ لوگ ہوں گے، وہ کتنا اسلام شناس ہوں گے، وہ کتنا اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ہیڈ آف دا اسٹیٹ خود اپنے 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا، تو ملک میں کیا اسلام کی بات کرے گا؟ لیکن اگر چاہیں گے یہاں پر دینی طبقات مل کر ایک ایسا نظام نافذ کرنا کہ جو اسلامی قوانین کے مطابق ہو، وہ کسی مسلک اور فرقے کا نہ ہو، تو اس کو بھی ہم ایک اسلامی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ سر دست تو یہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلام پسند قوتیں ہیں وہ خود ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو ہمارا کرنٹ پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ووٹ دینا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو کیا یہ اس سے یا ہونا چاہیے؟ اچھا، اب یہ سوال بھی ہر جگہ کیا جاتا ہے، بڑا نازک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، سوال ریپیٹ کرتا ہوں میں۔ سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو پورا نظام ہے ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے، یہ جو طاغوتی نظام ہے، اس میں آپ پارلیمنٹ کے لیے الیکشن میں حصہ لینا، ووٹ ڈالنا، اس ایکٹیویٹی میں شامل ہونا، تو یہ طاغوتی نظام کی حمایت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی بحث آتی ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نظام طاغوتی نظام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر کافی اسلامک پروویژن موجود ہیں، لیکن اس پر بھی عمل درآمد ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ اس پر عمل درآمد کے لیے ایک اسلامی نظریاتی کونسل بنایا گیا ہے، جس کی روح یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ایسے علماء ہوں جو درجہ اجتہاد پر فائز ہوں، تاکہ وہ چیک کر سکیں کہ یہ لیجسلیشن جو ہو رہی ہے پارلیمنٹ سے، یہ اسلام کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ لیکن اس باڈی کی جو ممبرشپ ہوتی ہے وہ بھی کس طریقے سے ہوتی ہے پتہ آپ کو؟ یعنی آپ نے یہاں جو واٹر کولر ہے اس کے پیچھے ایک فلٹر لگا دیا تاکہ لوگوں کو فلٹر پانی ملے اور جو کچرا ہے وہ فلٹر میں رک جائے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کو صاف پانی ملے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ فلٹر جو ہے اس کا کارٹریج ہی جعلی ہے جو کچرے کو روک ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو کارٹریج ہی اگر 2 نمبر ہے، چائنا کا ہے، تو ظاہر ہے پھر تو لگا ہوا تو ہے فلٹر، لیکن پانی صاف نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ فلٹر ہی جعلی لگا ہوا ہے۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل کو اسی لیے رکھا گیا تھا کہ جو پارلیمنٹ سے قانون بن رہا ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل چیک کرے کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو ممبران بنائے جاتے ہیں وہ مختلف طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ بہرحال تو مسائل اس طرح کے یہاں پر ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے یہ کوئی اسلامی نظام فی الوقت تو نہیں ہے، ایک مسلمانوں کی حکومت۔ اب اس میں ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، سوال یہ۔ تو دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے نا کہ ووٹ ڈالیں یا نہ ڈالیں، یہ ایکچوئل نہ ڈالیں لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ لیڈر ہیز ٹو ڈیسائیڈ، لیڈر طے کرتا ہے کہ جی آپ ووٹ ڈالیں۔ نظام طاغوتی ہے یا اسلامی ہے، یا اس میں امت کا فائدہ ہے نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ہماری آواز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تھیوریٹیکلی تو ہم اور آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ہر فورم میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پریکٹیکلی واٹ ٹو ڈو، یہ کام کس کا؟ یہ لیڈرشپ کا کام ہے۔ یہ جو لیڈرشپ کا کام ہے ڈیسیجن میکنگ۔ اب لیڈرشپ اگر کہتی ہے ووٹ ڈالو تو ڈالنا چاہیے، اور اگر لیڈرشپ کہتی ہے نہیں ڈالو تو نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے لیڈرشپ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر یہی ہوگا جو جس کو فالو کرتا ہے اس کے مطابق چلے گا وہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ لبنان میں تو یہی نظام ہے، تو وہاں تو حزب اللہ ووٹ ڈال دی، بے شک ڈال رہی ہے حزب اللہ ووٹ، پارلیمنٹ میں ممبر بھی ہے، وہاں ان کے پاس اسپیکر کا عہدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو
ان کے لیڈر نے کہا ووٹ ڈالو، ڈال رہے ہیں وہ. تو اصل جو فقدان ہے وہ لیڈرشپ کا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہر ایک کے سوچنے کی نہیں ہے کہ ہم اور آپ فیصلہ کریں. یہ تو حقیقت ہے کہ اس کے اندر خرابیاں ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری آواز ہونی چاہیے. اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا کہ کیا کرنا ہے، یہ کام ہوتا ہے لیڈرشپ کا، اور باقی لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے. اسی کے اندر قوم کی ایک اسٹرینتھ بنتی ہے. نظر ہے پاکستان کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا یہ سبجیکٹو ہے، ہمیں خود ڈیسائڈ کرنا؟ دیکھیں، رہبر معظم جو ہیں وہ وہی والی بات ہے، اندرونی معاملے میں داخلی معاملات میں جو ہے وہ انٹروین نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ کچھ ہدایت دے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ کریں گے تو چونکہ اس وقت ممالک اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ وہی الزام آ جائے گا جو آج امریکہ پہ آ رہا ہے کہ جی ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. ایک اور سوال ہوتا ہے کہ مجھے بات کہ امام جو ہے اس کو نقصان اس لیے پہنچ رہا ہے کہ امت ساتھ ہے اور امت بیدار ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسے تنقید میں کہا بھی جاتا ہے کہ امام مفتی کاظم جو ہے وہ پابندی سلاسل زندان میں تھے اور امت نے ساتھ نہیں دیا، لیکن جب شہید ہو گئے تو ان سے پیٹتے ان کو ان کے جنازے کو اٹھانے آ گئے. اس وقت جو سیکنڈ یعنی 8ویں امام تھے ان کا کیا کردار تھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مثلا امام مفتی کاظم علیہ السلام قید میں تھے تو ان کے بعد جو امام ہیں امام علی رضا علیہ السلام وہ کوئی رول پلے کرتے تو امت کا رویہ اصل میں امام کے ساتھ ہے نا. امت کا رویہ اگر امام مفتی کاظم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ امام قید میں ہے اور امت گھر بیٹھی ہوئی ہے، تو 8ویں امام آئیں گے پھر امت کا رویہ یہی رہے گا. دیکھیں، امت نے امام حسن کے ساتھ جو کچھ کیا تو امام حسن نے سلو کی اور اس کے بعد مدینے میں چلے گئے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ امام حسین کے پاس آئے، جب زیاد وغیرہ آیا انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ اصل میں ہم کیا ہیں. ان کو جب احساس ہوا کہ اوہ یہ تو غلط ہو گیا، جب پٹے پھر احساس ہوا کہ غلط ہوا، تو کچھ لوگ امام حسین کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کے بھائی نے تو ان سے سلو کر لیے، آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں اور آپ یہ بنو امیہ کی حکومت کے خلاف کچھ کریں. امام حسین نے فرمایا کہ جو ابو محمد کہتے ہیں نا وہی ہماری پالیسی ہے، جو امام حسن نے فیصلہ کیا وہی ہم سب کی پالیسی ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی کرو. ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہے اور ہماری طرف سے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ مثلا امام حسن کی پالیسی اور ہے امام حسین کی پالیسی اور ہے، ایک ہی پالیسی ہوگی. تو جو امت کا رویہ ہے اس کے مطابق امام نے ڈیسیجن لیا. دوسرے امام کے پاس جائیں گے یہی ڈیسیجن ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. یہ تو یہ بھی امت کو چاہیے تھا کہ اگر وہ دیکھ رہی تھی کہ ایک امام قید میں چلے گئے تو وہ کوئی آلٹرنیٹ کی طرف جائیں گے. وہ مطمئن ہے، خاموشی سے گھر میں بیٹھے ہوئے. ولایت فقیہ کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ اس موضوع پہ لوگوں کی اویئرنیس بہت کم ہے. اس موضوع پہ بات بہت کم ہوتی ہے، اور اگر لوگوں کو بتایا جائے کہ مثلا اس کی کیا برکات ہیں، کیا فوائد ہیں، اس کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے مقابلے میں جو دشمن کا پروپیگنڈا ہے وہ بہت زیادہ ہے. دشمن سے مراد وہ دشمن بھی ہے جو ہمارے کسی اور مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو شیعوں کے اندر گھس کے بھی اس نظام ولایت فقیہ کے خلاف، تقلید کے خلاف، اجتہاد کے خلاف، خمس کے خلاف، ان جنرل علماء کے خلاف. تو یہ جو گروہ ہے یہ اپنا کام پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم کوئی خاص کوشش نہیں کرتے. وہ لٹریچر بھی پروڈیوس کر رہا ہے، وہ کتابیں بھی نکال رہا ہے، وہ تقریریں بھی کر رہا ہے، وہ لوگوں میں جا کر خاص طور پہ جو ذرا کم پڑھے لکھے ایریاز ہیں پاکستان کے وہاں پہ لوگوں کو جا کر ورغلاتا ہے. وہ حساس موضوعات پر لوگوں کے جذبات سے کھیلتا ہے، عزاداری کے نام پر، ولایت کے نام پر. تو اب وہ لوگ بیچارے زیادہ تر تو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کا ساتھ دیتے ہیں.
دیکھیں ہمارے جوریسڈکشن سے باہر کی چیز ہے نا، ہم اس پہ کیا بات کریں ہم اپنی جوریسڈکشن پہ بات کر سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. بالکل آپ کی بات جو ہے وہ سب کے دل کی آواز ہے کہ اگر کسی قوم کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ خود ڈیوائیڈڈ ہوگی تو قوم کو اس کا نقصان پہنچے گا اور دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچے گا. کہ ہمارے سامنے جہاں آپ کی اتنی میجورٹی ہے گلگت بلتستان، وہاں آپ اپنا وزیر اعلیٰ تو چھوڑیں، عقائد حزبی اختلاف نہیں لا پا رہے ہیں. آپ کی اتنی میجورٹی وہاں پر اتنی آبادی ہے، آپ وزیر اعلیٰ تو کیا لائیں گے، آپ تو اپوزیشن لیڈر نہیں لا پا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ ڈیوائیڈڈ ہیں، آپ کے ووٹ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. ولایت فقیہ کے نام پر ہی ڈیوائڈ ہے. میں بھی ولایت فقیہ کے نام پر بھی ڈیوائیڈڈ ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو ہے عمران خان ہزارہ برادری کے راشن پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو یہ پاکستان میں شیعوں کی منتخبوں کی کیا وجوہات ہے؟ دوسری بات سر، کیا شیعہ اتنا انتصاب مستقل کرنے کے باوجود بھی ان کی طرف حمایت کی جانے کی کیا وجوہات ہے؟ تیسرا یہ کہ سر میرا یہ کہ جب اسلامیات میں کہتے ہیں کہ ابھی پچھلا مہینے کو 2 روپے یا تیسرا مہینے کو گجرات کے خطیب نے بتایا کہ اس سبجیکٹ کو ہم نے اسلامیات کو اتنا کرتے لیا ہے، سلام نشان کو مستقل کی گئی ہے. اتنی بڑی اس کے باوجود بھی شیعہ عمران خان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ کیا دوبارہ شیعہ سابقہ کی طرح ایکٹو ہو جائیں گے یا اسی طرح منتحل ہوتے رہیں گے؟ اگر منتحل ہوئے تو بنیادی وجوہات کیا ہے؟ بہت شکریہ. ایک بار آپ کو بہت بنیادی بات بتاؤں، بہت سینئر لوگ ہیں نا وہ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ شیعہ جو ہیں وہ ہر اس نعرے کے پیچھے جاتے ہیں جو انقلابی نعرہ ہوتا ہے. جس زمانے میں ترقی پسند تحریک چلی تھی اور سرخے آئے تھے سوشلسٹ، بڑے بڑے لیڈر شیعہ، بڑے بڑے ان کے اسکالر شیعہ، ٹھیک ہے. مارکت الاعلیٰ کتابیں کس نے لکھی؟ شیعوں نے لکھی، ٹھیک ہے. شورا میں دیکھیں سارے شیعہ شورا آپ کو وہاں جائیں گے. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کو بچپن سے یہ جو عزاداری ہوتی ہے نا اس میں ظلم کے خلاف نفرت سکھایا جاتا ہے. تو جو بھی یہ نعرہ لے کر آتا ہے کہ ہم اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہیں، تو شیعہ جو ہے وہ دل سے اس کی طرف تھوڑا جھکاؤ کر لیتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سوشلزم تو ایسے ڈرامہ تھا، ڈھونگ تھا، وہ بات کی بات ہے، لیکن اس وقت تو وہ نعرے بڑے اچھے لگتے ہیں، تو یہ نعرے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اس لیے شیعہ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے کی پارٹیاں تھیں ان کے کارنامے سامنے تھے لوگوں کے، کس طرح لوٹ کھسوٹ یہ وہ کرپشن کی داستانیں. ایسے میں ایک آدمی سامنے آتا ہے، کم از کم اس کے اوپر کوئی الزام تو کرپشن کا تو نہیں تھا نا، اور ابھی کوئی میگا اسکینڈل سامنے نہیں آیا، کوئی بڑا اسکینڈل ایسے سامنے نہیں آیا. تو اس لیے اب بھی دوسروں کے مقابلے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نسبتاً وہ پاک صاف ہے، ٹھیک ہے. اب وہ اقتدار میں نہیں ہے تو اب اس کی فائلیں کھلیں گی تو پھر پتہ چلے گا. توشہ خانے کا کیس آ گیا مثلاً تب اس طرح کے کئی کیسز سامنے آئیں گے. تو اسی لیے تو وہ چاہتا ہے جلدی الیکشن ہو. اس نے استعفیٰ کیوں دیا پارلیمنٹ سے؟ تاکہ جلدی الیکشن ہو. جلدی الیکشن ہوگا تو گرما گرم معاملات ہیں، ابھی اس کی حمایت میں لوگ ہیں، اور ابھی ایک الیکشن ہوا جیت جائے گا وہ. اور یہ بات دوسرے پارٹیوں کو معلوم ہے، اس لیے وہ چاہیں گے الیکشن ڈیلے ہو تاکہ ان کی کچھ فائلیں کھلیں، کچھ ان کے کارنامے بھی ایسے سامنے آئیں، ورنہ تو یہ بھی سویپ کر جائے گا. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ شیعہ جو ہے بائی نیچر، اور اس تمام یہ بھی بات ہو رہی تھی بنو عباس کی، بنو عباس کی طرف شیعہ کیوں گئے؟ امام منع کر رہے ہیں پھر بھی ابو مسلم خراسانی چلا گیا. امام نے منع کیا پھر بھی وہ چلا گیا. اس کی وجہ بنو عباس نے وہ اٹریکٹیو نعرہ لگایا بنو امیہ کے خلاف کہ یہ قاتل حسین ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق و فاجر ہیں. تو اور اس کے مقابلے میں بنو عباس کون ہے؟ یہ ہاشمی ہیں، پیغمبر کے چچا زاد ہیں. تو خود بخود لوگ اس طرف چلے گئے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو اس سے بھی برے نکلے بعد معاملات. تو یہ
باقی شیعوں کی کلنگ کا تعلق ہے وہ آج سے تھوڑی ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے وہ تو، ٹھیک ہے. اور باقی نصاب وغیرہ کا جو معاملہ آتا ہے، لیکن نصاب کا جو تعلق ہے تو وہ تو ایک اچھا کام حکومت نے کیا کہ سنگل کریکولم ہونا چاہیے ایک ملک کے اندر کئی طرح کے کریکولم چلنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے اندر جو جزئیات ہیں کہ جی اسلامیات میں شیعہ پوائنٹ آف ویو کتنا آ رہا ہے، تو وہ ایک ثانوی بحث ہے، اس کو مل کے طے کر لیں. کچھ علماء ہمارے پہلے بھی تھے نصاب میں. آپ عمران خان نے تھوڑی نصاب بنایا، وہ اس کمیٹی نے بنایا. اس کمیٹی میں آپ کو علماء تھے یا نہیں تھے؟ میں نام نہیں لے سکتا یہاں سے، ان کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں جو اس کمیٹی میں تھے، اور بعد میں اور بھی کچھ لوگ شامل ہو گئے کمیٹی میں. اب بیٹھ کے صحیح کریں. لیکن جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے انہوں نے کبھی کوئی اسکول کا سلیبس بھی بنایا ہے جو پوری قوم کا سلیبس بنائیں گے؟ سلیبس بنانا ایک ٹیکنیکل کام ہے نا، ایجوکیشنسٹ کا کام ہے، ایجوکیشنسٹ بنائے گا سلیبس. تو جو اپنے مدرسے کا سلیبس نہیں بنا پا رہے ہیں وہ پوری قوم کا سلیبس بنانے کے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. آپ کو میں لا کر دوں اسلامیات کا سلیبس 800 صفحے کا سلیبس ہے، اسلامیات 800 صفحہ، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے پورا، فار ہو جائیں گے آپ پڑھتے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا لکھا ہوا ہے. تو وہ چیز بھی اس کریکولم میں نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ریڈنگ مٹیریل کے اندر ہے. 800 صفحے کا تو کریکولم ہے، جب ریڈنگ مٹیریل بنائیں گے کئی ہزار صفحے کا بنے گا وہ، ٹھیک ہے. اتنا بڑا مٹیریل ہے، اس کے اندر کچھ کمزوری. اب پھر جب ہم کسی چیز کی مخالفت کرتے ہیں نا تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری آ جائیں. ساری چیزیں ہماری تو نہیں آئیں گی نا. پہلے ساری چیزیں آپ کی تھیں کیا؟ پہلے بھی ساری چیزیں آپ کی نہیں تھیں. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں آ جائیں، تو وہ تو نہیں آئے گی کبھی بھی. ہاں آپ تھوڑا شور شرابہ کریں گے، نعرے وارے لگائیں گے، کچھ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. تو کریکولم کا معاملہ جو ہے، اچھا پھر ایک نیشنل کریکولم ہے پورے قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، ٹھیک ہے. اس کریکولم کے اندر ہمارا کنسرن صرف اسلامیات کے چند چیپٹر ہیں. یعنی ہمارا ہم و غم صرف یہ ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ انگلش لٹریچر کے نام پہ کیا پڑھائیں گے، اردو لٹریچر میں کیا پڑھائیں گے؟ تو یا جو آپ میتھس پڑھانا چاہ رہے ہیں وہ کس لیول کا پڑھا رہے ہیں، جو سائنس پڑھانا چاہ رہے ہیں اس کس لیول کا پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، ہم صرف اسلامیات میں سے بھی بس وہ 2-4 ایشوز ہیں وہ ہمارے لیے حساس ایشو ہیں. تو پوری قوم کا کنسرن بس یہی ایشو ہے. ایسے آدمی نہیں مل رہے ہمیں جن سے ہم ایک سیمینار کروائیں نیشنل کریکولم کے اوپر. آپ کے پاس کوئی نام ہے تو آپ بتائیں. آپ کے پاس ایک آدمی نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس سے ایک سیمینار کروا سکیں کہ بھائی جو اس نے واقعی اس کی پورا پڑھا ہوا ہو اور وہ ایجوکیشنسٹ ہو اور وہ انالائز کر کے بتا سکے کہ ایکچولی یہ کیا ہے. کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ سر اصل میں یہاں پر کل رات ایک ساتھ وہ عام لوگ آپ سے بار بار یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے. اس کا صورت حال دیکھتے ہیں، موجودہ صورت حال. ایک صاحب کل یہاں ذکر کر رہے تھے یہ جو جلسہ ہو رہا ہے عمران خان کا، اور یہاں جو چھوٹی پہ بسیں کھڑی کر رہی ہیں لبیک یا حسین لکھ کر، اس بس میں بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ میں نے ان سے کہا آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے؟ کہہ رہے دل تو بس میں بیٹھنے کا چاہ رہا ہے کیونکہ وہاں پر موجودہ حکومت کے خلاف نعرے لگیں گے. اور میں نے کہا عقل کیا کرتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے گھر پہ بیٹھ کے کام کیا جائے. کیا دیکھیے یہ تو ایسا ہے کہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے ملک میں، شہر میں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جلسہ جلوس، یہ ایک ماحول بنتا ہے. اس میں کوئی بھی شرکت کر سکتا ہے، یہ کوئی منع ہے کیا؟ اس میں کوئی شرعی حکم ہے کہ نہیں آپ فلاں جلسے میں نہیں جائیں گے؟ وہ کوئی سپاہی صاحبہ کا جلسہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو اس میں اگر آپ جا کے لائیو سننا چاہتے ہیں وہاں سن لیں، ورنہ گھر بیٹھے بھی وہ چیزیں آ جائیں گی. ساری چیزیں وہاں جو ہو رہی ہیں نا گھر میں ہی پہنچ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو یہ سمجھ کے جانا کہ شاید کوئی کربلا بن گئی ہے، حق پر باطل کا مارکہ ہو گیا ہے، کوئی معاذ اللہ و امام حسین بن گئے، تو یہ بڑی غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں جب ماحول بنے گا، جب ڈیسیجن میکنگ کا وقت آئے گا، الیکشن کا وقت آئے گا، اس وقت آپ کو ریویو کرنا چاہیے. آپ سے مراد یہ کہ ہمارے اہل حل و عقد کو ریویو کرنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، اور اس کے مطابق اجتماعی فیصلہ کرنا چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے. دیٹس آل.
حساب بیٹھ جاتا ہے. بس ٹھیک ہے نا. دیکھیں جب بھی آپ ڈیوائڈ ہوں گے تو اس کا نقصان تو آپ کو پہنچے گا. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جب بھی آپ ڈیوائڈڈ ہوں گے تو اس کا آپ کو نقصان پہنچے گا. تو یہ ہے کہ وسیع تر مفاد میں, ملت کے وسیع تر مفاد میں, جب ہم دیگر مقاصد فکر کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اتحاد بین المسلمین کر لیں, تو آپس میں بیٹھ کے بھی اتحاد کر سکتے ہیں اور ایک اچھی قوت بن کر سامنے آ سکتے ہیں اور اپنے وجود کو منوا سکتے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ منوا لیں گے تو آپ کی ایک ورتھ ہوگی, ایک قیمت ہوگی. پتہ چلے گا اس ملک میں آپ کی تعداد اتنی ہے, آپ کے ووٹ کی تعداد اتنی ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور اسی طرح سے ہی آپ اس ملک میں پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں. صرف اپنی پرسنل آئیڈینٹی سے نہیں جا سکتے. تو یہ سسٹم ہے, اس کے مطابق آپ کو کرنا تو یہی پڑے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اپنی ورث بنانی پڑے گی. جب آپ کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے, جہاں ابھی آپ دیکھ لیں بات لمبی ہو رہی ہے کہ ری الیکشن کے اوپر سوال اٹھ رہا ہے, تو انہوں نے سارا سے فارمولہ بنا لیا کہ بھئی ٹھیک ہے, جہاں پر جو پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی تھی اس کو ٹکٹ دیا جائے گا. سارا سی بات ہے نا, بہت معقول سی بات ہے یہ. بجائے اس کے کہ سیٹوں کے اوپر لڑیں یہ پارٹیاں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے پی ٹی آئی والا ریزائن دے کے چلا گیا, اب جو پارٹی دوسرے نمبر پہ آئی تھی اس کو ٹکٹ دے دیا جائے گا, اس کے مقابلے میں دوسرے پارٹیاں اپنے امیدوار کھڑا نہیں کریں گی. تو اسی کو دیں گے نا جو دوسرے نمبر پہ آئے ہیں, اس کو دیں گے جو پانچویں نمبر پہ آیا ہے. تو آپ دوسرے نمبر پہ آ کے تو شو کریں نا کہ آپ کی اتنی اسٹرینتھ ہے, تو آپ سے بھی ڈیل ہو سکتی. اختتام کریں میرے خیال میں دعائے سلامتی امام زمانہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Thank you.